بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج کے دن کا خاص اور مجری وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے تنگ دستی، مفلسی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ کام درست ہو جائے گا۔ ناظرین، بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ ان بابرکت گھڑیوں میں آج کے دن کسی بھی وقت صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگ دستی، محتاجی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ دوستو، دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح دعا مانگنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی: اے اللہ، میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے نمازی، تو نے جلدی کر دی، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے نمازی، اب تو دعا کر، تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، آج میں جو دعا بتانے والا ہوں، یہ دعا آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگو، کتنی ہی بڑی مشکل ہو، کتنی ہی بڑی حاجت ہو، تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وقت تو اپنی رفتار سے چل رہا ہے، ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر انسان کے گھر کے اندر پیسہ کم ہو، تو گھروں کے اندر جب پیسہ کم ہوتا ہے تو اپنے رشتہ دار بھی اس بندے سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں۔ یہ مادی دور ہے، اس لیے پیسہ کمانا، پیسے کا حصول، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس دنیا کے نظام کو چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دعا ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کے اندر میرے رب نے بہت زیادہ راز چھپا رکھے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے انسان کو پیدا کیا گیا اس دنیا کے لیے، اور جب پیدا کیا تو ان کی پسلی میں سے حضرت مائی حوا کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا فرمایا، اور جب ان کا وجود بن گیا تو ان کی پسلی میں سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت اماں حوا ہماری ماں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اس پوری کائنات کے باپ ہیں۔ تو دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ترین جو عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی خوبصورتی ہے، لیکن اس سب سے زیادہ خوبصورت جو تھی وہ اماں حوا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور حضرت مائی حوا کو جب پیدا فرمایا، ان دونوں کو میرے رب نے جنت کے اندر چھوڑ دیا۔ جب جنت کے اندر چھوڑا تو شیطان اس انسان کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان نے انسان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ تو سوچتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے یہ جلدی پھسل جاتی ہے، یہ ذہن کی کمزور ہوتی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا لالچ دے دیا جائے تو یہ اپنے مقام سے ہل جاتی ہے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ شیطان نے حضرت مائی حوا پر حملہ کیا اور مائی حوا کو کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس جنت کے اندر چھوڑا ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو جنت کے اندر چھوڑ دیا ہے، یہ ساری جنت آپ کی ہے، لیکن اس کونے سے اس درخت کے نیچے یا اس درخت کے قریب جانے سے رب نے کیوں منع کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیا جائے، اس کونے میں چلا جائے انسان، تو اس کائنات کے اندر پھر وہ اس کو موت نہیں آتی، وہ مرتا نہیں ہے، پھر اس دنیا کے اندر مزے لیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ حضرت مائی حوا کو ورگلانا شروع کیا۔ تو مائی حوا نے آدم علیہ السلام کو باتیں بتائیں، تو آدم علیہ السلام حضرت حوا کی باتوں میں آ کر اس کونے میں چلے گئے اور اس درخت کے پاس جا کر اس کا پھل کھا لیا، کیونکہ اللہ نے منع بھی فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غلطی کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا، تو پھر چپے چپے پر روتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جب جنت سے نکالا تو کپڑے اتار دیے، بالکل ننگا کر دیا،
مائی حوا کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی، تو انہوں نے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا اور اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہے، لیکن اللہ نے نہ سنی، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے رو رو کر اللہ سے ہی رجوع کیا، کیونکہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے۔ کلمات کہتے ہیں کہ جب تھک گئے معافی مانگتے مانگتے، پھر اللہ نے آسمانوں سے کلمات نازل کیے، اور یہ کلمات کون سے تھے؟ جب یہ کلمات اللہ نے اتارے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تحفہ دیا۔ جب یہ تحفہ دیا تو یہ رہتی دنیا تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا کہ جب بھی میری امت کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، رزق کی کمی ہو، تو یہ جب وظیفہ کرے گا، یہ دعا مانگے گا اپنے رب کے سامنے، تو میرا رب اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے آج کے دن کرنا ہے۔ آج آپ نے نماز مغرب کے بعد آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کے اندر وہ دعا ہے، یہ ایسی ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ آپ نے اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیات میں گناہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا، اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے ترتیب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، کہ وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس دعا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، ایک اور وظیفہ آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کا ایک نام اور ایک صورت ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔
اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اور اس سے اچھے محلات دینے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو، اللہ رزاق ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق 1 مرتبہ سورۃ الذاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین، بہترین رزق عطا کرنے والا فرمایا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رزق کے لغوی معنی رزق اور اس کے اسباب فراہم کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک تسبیح رزاق کی پڑھ لینی ہے اور آخر میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کی دعا مانگو۔ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا بیوی کا خامند جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، تو اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا، اور میرا رب پیسے کی ایسی فروانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور اور قرآنی وظیفہ اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ